کیا آپ کبھی رات کو جاگتے ہوئے اپنی ماضی کی کسی غلطی کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا لمحہ جس پر آج بھی دل میں شرمندگی، پچھتاوا اور خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کو تو معاف کر دیتے ہیں مگر خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ وہ برسوں تک جرم، شرم اور گناہ کے احساس کا بوجھ اٹھائے جیتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں، اگر آپ اپنی پوری زندگی صرف ماضی کی سزا کاٹتے رہیں گے تو حال کو کون جیے گا اور مستقبل کی کون بنائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خود کو معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک بہادر انسان کا فیصلہ ہے۔ آپ سیکھیں گے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق لے کر شرمندگی، احساس جرم اور خود کو ملامت کرنے کے دائرے سے کیسے باہر نکلا جائے تاکہ آپ سکون، امید اور نئی شروعات کے ساتھ زندگی کا دوبارہ آغاز کر سکیں۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم۔ لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز میں میں نصرت جبیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے بہت پیارے کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ بھی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مائی ڈیئر ویورز، میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے ماضی کو چھوڑنے کے 5 عملی طریقے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی میں صرف ماضی کو چھوڑنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں بلکہ اس کے بہتر طریقے سے چھوڑنے کے عملی طریقے آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی جو آپ نے بہت غور سے سننے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور اپنے احساس جرم سے نکل کر اپنے آپ کو سکون دے سکتے ہیں اور نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ماضی کو بدلنا تو ممکن نہیں مگر اپنی کہانی ہم ضرور بدل سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویورز، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی غلطی کو 1000 بار یاد کریں گے تو شاید وہ مٹ جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وقت کبھی پیچھے نہیں لوٹتا اور ماضی کا کوئی دروازہ دوبارہ نہیں کھلتا۔ ہم چاہے کتنی ہی بار سوچیں کاش میں ایسا نہ کرتا یا کاش وہ فیصلہ نہ لیتا، حقیقت نہیں بدلتی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی یا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ اس غلطی کے بارے میں کون بنے۔ کچھ لوگ اپنی ایک غلطی کو اپنی پوری پہچان بنا لیتے ہیں۔ وہ خود کو ناکام، گناہ گار اور بے وقت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک غلط فیصلہ آپ کو پوری زندگی کا تعارف نہیں ہوتا۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہی غلطیاں اگر انسان کو عاجزی، حکمت اور بہتر انسان بننے کی طرف لے جائیں تو یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ماضی کو بار بار دہرانے سے صرف دل زخمی ہوتا ہے جبکہ اس سے سبق لینے سے مستقبل سنور جاتا ہے۔ آج اپنے دل سے ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنی غلطیوں کے قیدی نہیں رہیں گے۔ آپ ان سے سبق ضرور سیکھیں گے مگر انہیں اپنی زندگی کی آخری سچائی نہیں بننے دیں گے، کیونکہ زندگی ہمیشہ آگے بڑھنے والوں کو ایک نیا موقع ضرور دیتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے شرمندگی اور احساس جرم میں کیا فرق ہے اور یہ فرق جاننا کیوں ضروری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ 2 لوگ ایک جیسی غلطی کرتے ہیں مگر ایک اپنی زندگی سنوار لیتا ہے جبکہ دوسرا برسوں تک خود کو سزا دیتا رہتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ احساس جرم اور شرمندگی کے فرق کو نہیں سمجھ پاتا۔ احساس جرم ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ یہ احساس انسان کو توبہ، اصلاح اور بہتر فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن شرمندگی ایک خطرناک جال ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں ہی برا انسان ہوں، میرے اندر کوئی اچھائی نہیں۔ جب انسان اس سوچ کو سچ مان لیتا ہے تو وہ خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، دوسروں سے دور ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی خوشی یا معافی کا حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھیں غلطی آپ کا عمل ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کی پہچان نہیں۔ اگر ایک طالب علم امتحان میں ناکام ہو جائے تو وہ ناکامی اس کی شناخت نہیں بن جاتی۔ اس طرح زندگی کی کئی یا ایک غلطی کوئی بھی آپ کی اصل شخصیت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب خالق اپنے بندے کو واپس آنے کا موقع دیتا ہے تو پھر بندے کو بھی خود کو ہمیشہ کے لیے مجرم قرار نہیں دینا چاہیے۔
آپ ایک لمحے کے لیے رک کے خود سے پوچھیں، کیا میں اپنی غلطی پر افسوس کر رہا ہوں یا میں خود کو ہی برا انسان مان لیا ہے؟ اگر دوسرا جواب سچ ہے تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اس جھوٹے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دیں۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اس کا سب سے خوبصورت باب ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے، اپنی غلطی کو قبول کر لیں مگر اسے اپنی شناخت نہ بنائیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے سفید کپڑوں پر سیاہی کا ایک چھوٹا سا دھبا لگ گیا ہے، کیا آپ پورا لباس پھینک دیں گے؟ یقیناً نہیں، آپ صرف اس دھبے کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ایک غلطی، ایک ناکامی اور ایک گناہ کی وجہ سے ہم پوری شخصیت کو ہی بے قیمت سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا بہادری ہے، لیکن اپنی پوری شناخت کو اس غلطی کے حوالے کر دینا ناانصافی ہے۔ بہت سے لوگ برسوں تک اپنے آپ سے یہی کہتے رہتے ہیں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں ہمیشہ ناکام رہوں گا، مجھ سے ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جملے حقیقت نہیں بلکہ وہ زنجیریں ہیں جو انسان خود اپنے ذہن میں بناتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ماضی آپ کی پوری کہانی نہیں بلکہ صرف ایک باب ہے۔ ایک کتاب کو صرف ایک صفحے سے نہیں پہچانا جاتا، اسی طرح ایک انسان کو بھی صرف ایک غلطی سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ اصل عظمت اس میں نہیں کہ انسان کبھی نہ گرے، بلکہ اس میں ہے کہ گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ قرآن پاک ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جب رب کائنات اپنے بندے کے لیے رحمت اور معافی کے دروازے کھلے رکھتا ہے تو پھر آپ خود اپنے لیے وہ دروازے کیوں بند کر رہے ہیں؟ آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے صرف ایک بات پوچھیں، کیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ لیکن میں صرف اپنی غلطی نہیں ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں اور نئی زندگی شروع کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ اپنی شناختوں کو اپنی غلطیوں سے الگ کر لیں گے، اس دن حقیقی شفا کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود کو معاف کر دیں۔ میرا فورتھ پوائنٹ ہے، خود کو معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خود کو معاف کر دیں گے تو گویا اپنی غلطی کو جائز قرار دے دیں گے، اس لیے وہ برسوں تک اپنے دل میں سزا کا ایک قید خانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ خود کو خوش ہونے نہیں دیتے، سکون سے جینے نہیں دیتے اور ہر اچھی چیز کے سامنے یہی سوچتے ہیں، میں اس خوشی کا حقدار نہیں ہوں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا مسلسل خود کو سزا دینے سے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ماضی بدل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود کو معاف کرنا اپنی غلطی کو بھول جانا نہیں بلکہ اسے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے غلطی کی تھی مگر اب میں وہ انسان نہیں رہا، میں نے سیکھ لیا ہے، میں بدل چکا ہوں اور اب بہتر زندگی جینا چاہتا ہوں، یہی اصل بہادری ہے۔ اسلام بھی ہمیں امید اور رحمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر خالق معاف کرنے پر قادر ہے تو پھر ہم خود کو ہمیشہ کے لیے سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو شخص خود کو معاف نہیں کر پاتا وہ اکثر دوسروں کی محبت بھی قبول نہیں کر پاتا۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک آواز گونجتی رہتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، مگر یہ آواز حقیقت نہیں، صرف خوف اور شرمندگی کی پیدا کردہ دیوار ہے۔ آج اپنے دل سے ایک وعدہ کریں، اپنی غلطیوں کو چھپائیں گے نہیں، ان سے انکار بھی نہ کریں بلکہ انہیں قبول کریں، ان سے سبق سیکھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اپنے آپ کو بھی جینے کی اجازت دیں، کیونکہ زندگی ان لوگوں کے لیے نئے دروازے کھولتی ہے جو ماضی کی زنجیروں کو توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، خود کو معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کا سب سے بڑا اور بہادر فیصلہ۔ اور اب میری ففتھ ہیڈنگ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ماضی کو چھوڑنے کے 5 عملی طریقے میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویورز، ماضی کو بھول جانا ممکن نہیں لیکن اس کے بوجھ کے ساتھ ہمیشہ جینا بھی ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے کوشش تو بہت کی مگر ماضی مجھے چھوڑتا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی خود ہمیں نہیں پکڑتا بلکہ ہم اپنے خیالات، خوف اور پچھتاوے سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو صرف سوچ بدلنے سے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں کچھ عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ سب سے پہلا سٹیپ، اپنی غلطی کو کاغذ پر لکھیں، پھر اس کے سامنے لکھیں کہ میں نے اس غلطی سے کیا سبق سیکھا ہے۔
جب درد سبق بن جاتا ہے تو وہ انسان کو توڑنے کی بجائے مضبوط بناتا ہے۔ دوسرا سٹیپ، ہر روز خود سے مثبت انداز میں بات کریں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، میں اپنی غلطی نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں بدل رہا ہوں اور بہتر بن رہا ہوں۔ شروع میں یہ الفاظ عجیب لگیں گے، مگر آہستہ آہستہ یہی الفاظ آپ کے یقین کا حصہ بن جائیں گے۔ تیسرا سٹیپ، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور موقع موجود ہے تو معذرت کریں یا نقصان کی تلافی کریں۔ ہر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن نیک نیتی سے اٹھایا گیا ایک قدم دل کا بوجھ ضرور ہلکا کر دیتا ہے۔ چوتھا سٹیپ، اپنے آپ کو تنہا نہ کریں۔ کسی ایسے قابل اعتماد دوست، استاد یا خاندان کے فرد سے بات کریں جو آپ کی بات سنے، آپ کو سمجھے اور آپ کو ماضی میں قید رکھنے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے کی ہمت دے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم سٹیپ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ دعا، استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت انسان کے دل پر پڑی ہوئی شرمندگی کی ہر گرد کو آہستہ آہستہ صاف کر دیتی ہے۔ دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، شفا ایک دن میں نہیں ملتی، لیکن ہر چھوٹا قدم آپ کو اس زندگی کے قریب لے جاتا ہے جہاں ماضی یاد تو رہتا ہے مگر وہ آپ کی خوشیوں پر حکومت نہیں کرتا۔ ایک دن آئے گا جب آپ اپنی پرانی کہانی کو دیکھیں گے مگر آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شکر ہوگا کہ آپ نے ہار ماننے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، لاسٹ میرا پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کا موقع دیں۔ مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں اور میری آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے، ایک تو کمنٹ میں یس لکھیں، اور دوسرا ایک اہم میسج ہے، اپنے آپ کو ایک نیا موقع دیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں یہاں تک اور آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا زخم ہے جو برسوں سے بھر نہیں سکا، شاید آپ آج بھی کسی فیصلے، کسی رشتے، کسی گناہ یا کسی ناکامی پر خود کو معاف نہیں کر پائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج اس لمحے آپ ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بٹھا لیں۔ زندگی ہمیں صرف غلطیاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے سیکھ کر بہتر انسان بننے کے لیے ملی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی پہلی غلطی کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تو دنیا میں کوئی کامیاب، مضبوط یا با کردار انسان کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اپنے ماضی کو اپنی جیل مت بنائیں، اسے اپنا استاد بنائیں، کیونکہ جیل انسان کو قید کرتی ہے جبکہ استاد انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الغفور ہے، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 53، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رب کریم خود امید دے رہا ہے، نا امیدی کو کیوں سینے سے لگائے رکھیں۔ آج ایک فیصلہ کریں، اپنی غلطیوں سے انکار نہیں بلکہ ان کا اعتراف کریں۔ اگر ممکن ہو تو جن سے زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور پھر اپنے دل کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ مسلسل خود کو سزا دینا نہ عبادت ہے نہ بہادری، بلکہ یہ اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈالنا ہے جسے اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ یاد رکھیں، آپ کا ماضی آپ کی تقدیر نہیں ہے۔ آپ کی آج کی نیت، آج کا فیصلہ اور آج کا اٹھایا گیا ایک مثبت قدم آپ کے آنے والے کل کو بدل سکتا ہے۔ شاید کل آپ اسی درد کو یاد کریں اور دل سے کہیں، اگر وہ مشکل وقت نہ آتا تو میں آج اتنا مضبوط انسان نہ بنتا۔ اگر آج کی میری گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، سونے سے پہلے ایک افرمیشن کریں، اقرار کریں اور اس بات کو بار بار ریپیٹ کریں کہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں، میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، میں خود کو معاف کرتا ہوں اور آج سے نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوں۔ شاید یہی ایک جملہ آپ کی زندگی کا نیا باب شروع کر دے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے، آپ کو امید دیا ہے یا خود کو معاف کرنے کی ہمت دی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ہمارے چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم ایسی ہی زندگی بدل دینے والی گفتگو، خود کو سنوارنے کے عملی طریقے اور دل و دماغ کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیا آپ آج اپنے ماضی کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اپنے کمنٹ میں صرف یس لکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش پرسکون اور کامیاب رکھے، آمین۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ، اللہ حافظ۔